بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہے نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمام بہترین فیصلے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی بہترین فیصلہ تمہارے رب کا ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازالہ ممکن ہی نہیں۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورے اترنے پر تمہیں بہترین سے نوازا جائے گا۔ مرجھانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، لیکن تمہیں انتظار کروانے کا بہترین صلہ دینے کا سوچ رکھا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہماری ذات ہر کسی کو پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہے۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیے کہ آپ اپنے رب کو پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مصروف زندگی کی مشکلوں میں الجھ کر درود شریف پڑھنے کا کوئی باقاعدہ وقت نہیں مل پاتا، جبکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر درود شریف پڑھتے رہیں تو زندگی کی مشکلیں اور الجھنیں ہمیں پریشان ہی نہیں کرے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ سائل کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتا ہے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو ٹھکرا کر چھوڑ جانے کی مہلت نہ دے، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ وہ مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے۔ مرد کی مردانگی طاقت رکھنے کے باوجود آواز مدھم رکھنے میں ہے، ایک عورت کے سامنے گلا پھاڑنے سے نہیں، وہ عورت کو بھی آتا ہے۔ سنو، جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، تم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، پھر میں بھی ایسے راضی۔ اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہیے، ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد معاف تو کیا جا سکتا ہے پر بھلایا نہیں جا سکتا۔ اپنی نیتوں کو اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ اللہ تمہارے سوچنے سے پہلے ہی تمہاری خواہشات کو پورا کر دے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش ہی کیوں لگتی ہے؟ کیا کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی تو ہو سکتا ہے؟ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔
اگر کسی کی مسکراہٹیں تمہارے وجود سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اچھے وقت کی تلاش میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، حالانکہ جو وقت گزر رہا ہے وہی اچھا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ مسئلہ جاہل ہونے سے نہیں ہوتا، مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پڑھے لکھے جاہل ہوں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جس طرح مکھی صاف جگہ چھوڑ کر گندگی پر بیٹھتی ہے، بالکل اسی طرح کچھ لوگ آپ کی اچھائی کو چھوڑ کر غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں۔